السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ سامعین مکرم، آج کے اس مختصر درس میں آپ تمام سامعین و حاضرین کا دلی خیر مقدم اور استقبال ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کے اس مختصر درس میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے کہ ہماری دعائیں بے اثر کیوں، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے۔ پچھلے درس میں اسی تعلق سے اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج کچھ مزید باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس حاضری کو اور آپ تمام حضرات کے مل بیٹھنے کو اللہ سبحانہ و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے، ہماری دعائیں اللہ سبحانہ و تعالی قبول کیوں نہیں فرماتا، اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی غذا کو حلال کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو اسی وقت سنے گا۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ننھا بچہ انس ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ خادم رسول ہیں، 10 سال تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کی فرمائش پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے مال میں، اس کے اولاد میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے اخیر میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی اولاد کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال بھی بہت عطا فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص لمبی لمبی دعائیں کر رہا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ ایک صحابی سے آپ گفتگو کرنے لگے، کس آدمی کو دعا کا طریقہ نہیں معلوم ہے،
پہلے اپنی دعا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھے۔ وہ شخص دوران دعا آپ کی گفتگو کو سن لیا، اس نے فوراً اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو اب اس کی دعاؤں کو ملائکہ ساتوں آسمان عرش معلی پر لے کر گئے۔ اب اس کی دعا کو قبول کرنا نہ کرنا، جلدی ادا کرنا دیر میں دینا، یہ رب تعالی کے اختیار میں ہے۔ اور بندہ اگر اپنی دعاؤں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، تو اس کی دعا اس کے سر سے ایک بالش تو اوپر کو نہیں جائے گا۔ دعا کی مقبولیت کے لیے 3 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر توکل کرتے ہوئے دعا کرے کہ اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیری ذات پر میرا کامل یقین ہے، تو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس گریہ زاری کرنے والے بندے کی دعا کو کبھی جلدی اس کا ثمرہ عطا فرماتا ہے، یا تو کبھی دیر میں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ جب دعائیں ایمان کامل یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ان 3 اشخاص کا واقعہ بیان فرمایا کہ بارش کے وقت 3 اشخاص کہیں جا رہے تھے، بارش تیز ہونے لگی، تیز و تند بارش کی وجہ سے وہ یہ غار کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کو، اس کے دروازے کو بند کر دیا۔ وہ تینوں اشخاص، وہ 3 آدمی پریشان ہو گئے، ان کو اپنی موت نظر آنے لگی، غار میں پھنس چکے تھے، نکلنے کا کوئی راستہ اور طریق نہیں تھا۔ چنانچہ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ، اچھے اعمال کو یاد کریں اور اس اچھے اعمال کو وسیلہ بنا کر رب قدیر سے دعائیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ پہلا ایک شخص اس نے کہا ہے رب قدیر تو جانتا ہے کہ میں بکریوں کا چرواہا تھا، ایک دن ایسا ہوا ریوڑوں کو لے کے چراتے چراتے کافی دور چلا گیا، واپسی کے وقت میں نے دیکھا کہ میرے ضعیف ماں باپ سو چکے ہیں، میں نے دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ لیے ہوئے اپنی بوڑھے والدین کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب بیدار ہوں گے تو دودھ کا پیالہ پیش کروں گا۔ میں نے ان کو نیند سے بیدار نہیں کیا، آرام میں خلل نہیں ڈالا،
اے رب قدیر تو جانتا ہے کہ میرے بچے بھوک و پیاس سے بلگ رہے تھے، لیکن میں نے اپنے بیوی بچوں کو اپنے والدین پر ترجیح نہیں دیا۔ اور اے رب قدیر تو جانتا ہے کہ میری عادت ہے کہ میں پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میرے بیوی بچے پیتے ہیں۔ رات بھر میرے بچے بلک بلک کے روتے رہے مگر میں نے ان کو نہیں پلایا۔ صبح ہوتی ہے اپنے والدین کو دودھ کا پیالہ دیا۔ اے رب قدیر اگر میں نے یہ عمل خالص رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اے اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اے رب قدیر اس غار سے نکلنے کے لیے راستہ دے دے، ہماری دعا کو قبول فرما۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنا سرکا دیتا ہے، تھوڑا ہٹا دیتا ہے کہ اس سے نکل نہیں سکتے۔ چنانچہ ایک دوسرا شخص کہتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میں امیر آدمی تھا اور ہمارے چچا کی بیٹی غریب تھی، اور میں اپنی چچا کے بیٹی پر نظر بد رکھتا تھا کہ کم موقع ملے موقع کے فراق میں رہتا تھا، تلاش میں رہتا تھا۔ چنانچہ ایک دن میری اور چچا کی بیٹی پریشان ہو کر آئی، تنگ دستی کی شکار ہو گئی، پریشانی کے عالم میں آئی اور مجھ سے قرض کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا میں قرض تو دے دوں گا مگر قرض کے سلے میں تو ہمیں کیا دیں گے؟ کہا میرے بھائی میں 1 مہینے کے بعد آپ کو قرض واپس کر دوں گی۔ اس شخص نے کہا کہ اگر تو واپس نہیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ کہا آپ کو اختیار ہے۔ چنانچہ وہ 1 مہینے کے بعد آئی، قرض واپس کرنے کا انتظام نہ ہو پایا، واپس لوٹانے کا انتظام نہ ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری دلی خواہش کی تکمیل ہو جائے گی۔ چنانچہ اس خاتون کو لے کر باہر نکلتا ہے اور اس خاتون کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ خاتون بھی تیار ہو گئی اور یہ امیر شخص تیار ہی تھا۔ جیسے وہ قریب اس کے جانے لگا، وہ پارسا خاتون کہتی ہے کہ اے میرے بھائی اس کام سے ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا جواب دے گا، اور میں نے یہ عمل گناہ کا یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا ہے۔ چنانچہ میں اس خاتون کی نصیحت سے، اپنی بری عادت سے بعد آ گیا۔ اے رب قدیر اگر میں یہ عمل محض تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے تجھ کو راضی کرنے کے لیے بعد آ گیا، اگر یہ میرا عمل کسی حد تک تجھ کو پسند ہے تو اے میرے مولا اس غار سے نکلنے کے لیے مکمل راستہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اس آدمی کی دعا کو قبول فرما لیا اور اتنا پتھر کو سرکا دیا کہ باہر نظر آنے لگا مگر نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا، نکلنے کا ذریعہ نہیں تھا۔ چنانچہ تیسرا شخص دعا گو ہوا کہ اے رب قدیر میرے پاس بہت سارے مزدور کام کرتے تھے، ایک مزدور 1 دن کا کام کیا اور مزدوری لیے بغیر وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کئی سالوں کے بعد بندہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی میری 1 دن کی مزدوری کو واپس کر دے، میں نے فلاں سال آپ کیا کام کیا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ جا فلاں وادی میں جا، فلاں جگہ جا، وہاں جتنے اونٹ مویشی چرتے ہیں تو جو ہے سب کو لے جا۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے بھائی 1 دن کی معمولی مزدوری ہے اور آپ مجھے اتنا سارا عطا کر رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے بھائی تیری 1 دن کی مزدوری کے بدلے میں اس کی برکت سے میں نے اتنا بڑا کاروبار سنبھال لیا، اتنے بڑے مویشی اتنی زیادہ تعداد میں تمہاری اسی 1 دن کی مزدوری کی برکت سے ہے، جا تو تمام کو لے جا۔ چنانچہ وہ شخص گیا، اپنا جو ہے مویشیوں کو لے گیا۔ اے اللہ اگر ہم نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے
یہ عمل انجام دیا ہے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اے اللہ ہم کو اس غار سے نکلنے کا راستہ دے دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ دے دیا، تینوں نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں اشخاص کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ یہ تو بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کی بات تھی، صحیح بخاری کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے پہ آتا ہے تو تمام کے تمام لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ سنے تو اچھوں کے اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا دیں چلوں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے رب کریم میری اس امت کو آسمانی عذاب دے کر ایک لخت ان کو ختم نہیں کرنا، جس طرح سابقہ امتوں کو تو نے ختم کیا ہے، میری امت کو ختم نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد کو سن لیا، دعا قبول کر لیا۔ دوسری دعائیں تھی کہ اے رب قدیر میری اس امت کو زمینی سطح پر کوئی عذاب دے کے ان کو دھسا مت دینا، ایک لفظ ختم مت کر دینا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس دوسری دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ تیسری دعا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اے رب کریم جس طرح آج ہم ہیں، صحابہ کرام ہیں، سب مل جل کر متحد ہو کر رہتے ہیں، اے اللہ میری قوم کو قیامت تک کے لیے سب کو متحد اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، فرقہ فرقہ میں نہ بٹیں، الگ الگ نہ ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بڑھ گئی، یہود و نصارہ یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں، اور یہ امت محمدیہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ بڑے سے بڑے پیغمبر کی دعاؤں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا کہ ابراہیم اے میرے خلیل اپنے قدموں کی جانب دیکھو، اپنے پیروں کی جانب دیکھو۔ دیکھیں گے تو ایک آگ کا کنواں ہوگا، آگ میں ایک جانور اوپر نیچے آئے گا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے رب کریم یہ کون ہے، کس جرم کی سزا اس کو مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اے ابراہیم کہ تمہارا باپ آزر ہے، بت پرستی کے جرم میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کے سامنے گریہ ساری کریں گے، گر گرائیں گے، روئیں گے، دعا کریں گے کہ اے رب کریم آج کی تو مجھے رسوائی سے بچا لے، میرے باپ کو اس آگ کے عذاب سے بچا لے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ اس کی سزا ہے جو دنیا میں دیوی دیوتا پتھروں کو لکڑیوں کو معبود بنا کر بیچتا تھا، نفع نقصان یاد سمجھاتا تھا، آج اس کو یہ سزا ہے، بچ نہیں سکتا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم میں توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے مکمل بچانے کی لوگوں کو کوشش کرتے رہے، مگر عذاب جو طے تھا آنا، عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو ایمان والے سوار تھے وہی بچ پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو کہتے کہ میرے بچے آ جا کشتی میں سوار ہو جا۔ آج کے دن کوئی بھی شخص بچنے والا نہیں ہے، آج کے دن کوئی شخص نہیں بچے گا۔ اے میرے بچے آ جا کشتی میں سوار ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام بلاتے رہے، سمجھاتے رہے، نہیں مانا، کہا میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ وہ بھی تدبیر لگاتا رہا مگر تدبیر میں ناکام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، دعا کرنے لگے، میرے رب میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ کافروں میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ زاری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح اگر اس کے بعد دوبارہ آپ نے
مجھ سے دعا کی اپنے بیٹے کے تعلق سے تو میں آپ کا نام نبیوں کے لسٹ سے، نبیوں کے فہرست سے آپ کا نام نکال دوں گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام توبہ کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کے تعلق سے قبول نہیں فرمایا، بیٹا تھا ہی ڈوبنے والوں میں سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو رد کر دیا۔ سامعین مکرم، حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں مانگیں، خلوص دل سے توبہ کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کو قبول فرما لے۔ آج دعائیں رد کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارا اپنا ذاتی عمل اچھا نہیں ہے، ہمارا اپنا اخلاق و کردار اچھا نہیں ہے، ہمارا اپنا معاملات اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم نماز پہ نماز پڑھتے جاتے ہیں، عبادت کرتے جاتے ہیں، مگر ہماری عبادتوں کو، دعاؤں کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اور دیگر اعمال کی انجام دینے کے لیے کوئی نہ کوئی وقت متعین ہے۔ حج کا، قربانی کا وقت متعین ہے، فرض روزے کا، رمضان کا مہینہ ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے زوال آفتاب لازم ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے سورج کا ڈوبنا لازم ہے، مگر دعا ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ دعا تمام عبادتوں کا مقصد ہے، دعا سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، لہذا اپنی دعاؤں میں خلوص للہیت پیدا کرو، اپنی اخلاق و معاملات کو سدھارو۔ اللہ سے دعا کر دیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو بااثر بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔